بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہمارے اس مبارک سلسلے کی یہ بھی ترتیب 8ویں مجلس ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. پچھلی مجلس کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ حصہ جو قبل النبوت ہے، نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جس کو کہتے ہیں قبل البعثت، اس پر الحمدللہ ہم نے 7 مجلسوں میں اختصار کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں بات کی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کہاں گزری، کیسے گزری. آج کی مجلس میں پیغمبری سے پہلے کی زندگی اور کردار، یعنی اب تک جو ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا پہلا حصہ وہ نبوت ملنے سے پہلے کا، نبوت ملنے سے، اس کو ہم کہیں گے قبل بعثت. اس کو کیا کہیں گے؟ قبل بعثت. بعثت پر میں نے آپ سے عرض کیا، بعثت کے معنی ہے نبوت کا ملنا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ حصہ جو کہلائے گا قبل بعثت، اس پہ ہم نے 7 مجلسوں میں بات کی. وہ حصہ زندگی کا کیسا تھا اور اس زندگی میں آپ علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، یہ آپ حضرات کے سامنے آیا. اب چونکہ دوسرے حصے کی طرف جائیں گے جو کہلائے گا بعد بعثت، یعنی نبوت ملنے کے بعد کی زندگی، وہ دوسرا حصہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اب تک جو کچھ آپ نے سنا، آپ نے سمجھا، آپ نے سیکھا، اس کو دوبارہ ایک دفعہ دہرایا جائے، وہ ہمارے سامنے آئے کہ اب تک کی مجلسوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیغمبری سے پہلے کی زندگی اور کردار کیا رہا، وہ آپ کے سامنے آج کی مجلس میں آئے گا. دیکھیں، ہم نے بالکل سیرت طیبہ کی پہلی مجلس میں پڑھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے کتنے حصے بنیں گے؟ 2 حصے. پہلا حصہ ہے بعثت سے قبل، دوسرا حصہ ہے بعثت کے بعد. اچھا، ہم نے کون سا حصہ مکمل کر لیا؟ بعثت سے قبل کا. اور بعثت کے معنی آپ نے کیا پڑھے؟ نبوت کا ملنا. بعثت کے معنی ہے نبوت کا ملنا. تو بعثت سے قبل یعنی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی. اور آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں. یاد رکھیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر پیغمبر کو نبوت اللہ تعالیٰ کتنے سال میں دیتے ہیں؟ 40 سال میں. یہ عمر کی وہ حد ہوتی ہے جس میں انسان کی سمجھ، طاقت، صلاحیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. 40 کے بعد پھر یہ نیچے اترنا شروع ہو جاتی ہے دوبارہ. تو نبوت کے لیے اللہ پاک نے جو عمر مقرر کی وہ کتنی ہے؟ 40 سال. تو بعثت سے قبل کی زندگی آپ کے سامنے آئی، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا. جی،
دیکھیں اب آپ کو یاد آئے گا ہم نے کل 7 مجلسیں پڑھی ہیں. سب سے پہلی مجلس میں بات آئی تھی عہد جاہلیت کی. یاد آتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کو کون سا زمانہ کہتے تھے؟ جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے. جاہلیت کا زمانہ اس لیے کہتے تھے کہ اس میں نہ کوئی اصول تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ انسانیت تھی، نہ اخلاق تھے، نہ کردار تھا، کچھ بھی نہیں تھا. انسان اپنی تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، عزتوں کے پیاسے تھے، مال کے لٹیرے تھے. ایسے برے اور بدترین حالات میں جاہلیت کے زمانے میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس زمانے کو کہتے تھے عہد جاہلیت. بات آئی کہ اس عہد جاہلیت میں کل مذاہب کتنے تھے؟ 6. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت اور عرب. اس پہ بات ہو چکی ہے. اور حکومتیں بڑی کتنی تھی؟ 5. رومی حکومت، ایرانی حکومت، ہندوستان، جزیرت العرب اور یورپ. یہ پہلی بات تھی کہ آپ کا زمانہ زمانہ جاہلیت. دوسری بات آپ نے پڑھی کہ آپ علیہ السلام کی بعثت اللہ نے فرمائی تو کس جگہ کا انتخاب ہوا؟ جزیرت العرب کا. تو سوال اٹھتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس جزیرت العرب کو اپنے آخری پیغمبر کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اور بھی تو دنیا میں بہت ساری جگہ تھی. تو اس کے 3 اسباب آپ کے سامنے آئے کہ 3 خصوصیات اس عرب کے خطے میں ایسی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے. کتنی خصوصیات؟ 3. نمبر 1، عرب قوم کی خصوصیات ہے. اس قوم میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہے جو باقی دنیا کے اقوام میں نہیں ہے. نمبر 2، اسی جزیرت العرب میں وجود ہے کس کا؟ خانہ کعبہ کا. اللہ کا گھر جو ایمان کا مرکز ہے وہ جزیرت العرب میں ہے. تیسری خصوصیت اس جگہ کا جغرافیائی محل وقوع آپ کے سامنے آ بھی چکا ہے اور آئے گا بھی کہ اللہ نے جزیرت العرب کو پوری دنیا کے نقشے کے بیچ میں رکھا ہے. اور اس بیچ سے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا کے کونے میں پہنچانا آسان تھا. اللہ نے آپ کو بیچ میں بھیجا ہے. تیسری بات ہم نے پڑھی اقوام عرب، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. اور پھر بات آئی کہ عرب کی 3 قسمیں بنیں گی، عرب بائدہ، عرب قحطانی اور عرب عدنانی. یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سلسلے عرب کے چلے. یہ کتنے سلسلے؟ 3. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون بتا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس سلسلے میں سے؟ عرب عدنانی میں سے. ماشاءاللہ. تو ان 3 میں سے آپ کا شجرہ نسب کس میں سے ہے؟ عرب عدنانی میں سے ہے. یہ بات ہم نے پڑھی. چوتھی بات پھر ہمارے سامنے آئی کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل. عام الفیل کہتے ہیں. فیل کے معنی آتے ہیں کس کے؟ ہاتھی کے. عربی میں فیل کہتے ہیں کس کو؟ ہاتھی کو. اس سال کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا. واقعہ یاد ہے نا؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر ابرہہ کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا تھا. سمجھ گئے؟ اس وجہ سے اس سال کو کیا کہتے تھے؟ عام الفیل کہتے تھے. اس کے بعد ہم نے 5ویں مجلس میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کی ولادت کب ہوئی، کس وقت ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، آپ کو دودھ کس نے پلایا، آپ کس کی گود میں پلے، اور بالکل اس عمر کی کفالت آپ کی کس نے فرمائی ہے. یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی. 6ٹھی مجلس میں ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل زندگی کے کتنے مراحل بنیں گے؟ 3. آپ علیہ السلام کا بچپن، آپ کا لڑکپن
اور آپ کی جوانی. جی 7ویں مجلس جو پچھلی مجلس تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی اور اس جوانی کے دور کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. یہ اہم موضوع آپ نے پچھلی مجلس میں سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کیسے گزری ہے، کس ماحول میں گزری ہے، اور آپ کی جوانی میں ہمارے لیے قیامت تک کے جوانوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے. یہ 7 مجلسیں آپ کے سامنے آئی، یہ ہم نے خلاصتاً گزار دی تاکہ ذہن میں وہ بات دوبارہ تازہ ہو جائے. اچھا، اب یہ کل 40 سال کا عرصہ بنا. نبوت ملنے سے پہلے کا عرصہ کتنے سال کا بنا؟ 40 سال. اب ہم اختصار کے ساتھ تفصیل سے دوبارہ وہ باتیں نہیں دہرائیں گے، لیکن ہم اگر ان 40 سالوں کا ایک خلاصہ اور نچوڑ نکالیں جو آپ نے پڑھی پچھلی 7 مجلسوں میں، وہ کل 9 باتیں بنیں گی، وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو سال بسال حالات، کل 40 سالوں میں سال پہ سال گزرے تو حالات کیا تھے، اس کا خلاصہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. کل کتنی باتیں؟ 9 باتیں ہوں گی. غور سے سنیں دوستو، تو آپ کو ساری باتیں شروع سے آخر تک دوبارہ یاد ہو جائیں گی. توجہ رہے، بالکل ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھیں گے، توجہ کے ساتھ. پہلی بات، پیدائش کے بعد 4 سال تک آپ نے گزارا بنو سعد کے قبیلے میں. یہ بنو سعد کہاں پر ہے؟ طائف میں. طائف میں. یہ پہلی بات، یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ کس نے جواب دیا؟ ماشاءاللہ، اس بچے نے کمال کیا. کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ 3 عورتوں نے. یاد ہے؟ کچھ دن آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے، 3 یا 4 دن ابو لہب کی ایک آزاد کردہ باندی تھی، اس کا نام تھا ثویبہ. سمجھ گئے؟ اور سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی 2 سال تک دودھ پلایا کس نے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ بنو سعد سے تھا. اور بنو سعد کہاں پر واقع ہے؟ طائف میں. اچھا، اب ایک بات، جو اس سوال کا جواب دے گا میں سمجھوں گا کہ اس نے بڑی حفاظت کی ہمارے اس کی. حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے جس گاؤں میں تھی، خاص گاؤں، اس گاؤں کا نام بھی گزرا ہے. کون بتا سکتا ہے؟ جی کوئی ہے جو بتا دے اس گاؤں کا نام؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. جی طلبہ میں بھی کوئی نہیں ہے. اس کا نام تھا شحطہ. کیا نام تھا؟ شحطہ نام اس کا گزرا. طائف میں بنو سعد، اور بنو سعد کا کون سا گاؤں تھا؟ شحطہ نامی گاؤں میں حضور علیہ السلام نے زندگی کے کتنے سال گزارے تھے؟ 4 سال. 2 سال دودھ پیا، پھر حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی، لیکن پھر درخواست کی کہ آپ بچے کو میرے ساتھ واپس جانے دیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی برکتیں اتنی تھی تو حضرت حلیمہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ میرے ساتھ رہے. تو حضرت آمنہ نے اجازت دی تو واپس گئے، اور کل عرصہ کتنا گزارا؟ 4 سال. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ بنو سعد میں تھے تو 5ویں سال میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہتے تھے شق صدر. اور آپ کے سامنے بات آئی کہ شق صدر کے معنی ہوتے ہیں سینے کو چاک کرنا، کھول کے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل کتنے شق صدر ہوئے؟ 4 شق صدر. کل کتنے ہوئے؟ 4. یہ پہلا ہوا 5ویں سال میں، پھر دوسرا 10ویں سال کی عمر میں، تیسرا نبوت ملنے کے وقت، چوتھا معراج پہ لے جاتے وقت. یعنی 5 سال، 10 سال، 40 سال اور 45 سال. تو یہ کل کتنے شق صدر ہو گئے؟ 4 سال. تو 5ویں سال شق صدر یہ پہلی دفعہ ہوا، بنو سعد میں ہوا. اور آپ کے سامنے بات آئی کہ آپ علیہ السلام جنگل میں تھے اور آپ کے جو رضائی بہن بھائی تھے آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا 2 سفید کپڑوں والے آئے اور ہمارے اس بھائی کو لٹایا اور سینہ کھول کے اس کا دل نکالا. وہ بچے تھے، گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت حلیمہ سے کہا کہ ہمارے اس بھائی کو کسی نے جنگل میں قتل کر دیا ہے. تو یہ پریشان ہو کے جب گئے تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ کا رنگ زرد ہو چکا تھا. تو حضرت حلیمہ بڑی پریشان ہو گئی، اس لیے کہ آپ تو امانت تھے، آپ کی والدہ مکہ میں تھی. تو فوراً لیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس کر دیا. 5ویں سال میں مکہ مکرمہ واپس لے آئی.
حضرت آمنہ نے پوچھا بھی کہ بھئی آپ کیوں لائی ہیں؟ کہا بس وقت پورا ہو گیا. لیکن حضرت آمنہ نے اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ایک حادثہ ہوا اس بچے کے ساتھ، اس کا دل کھولا گیا. تو حضرت آمنہ نے فرمایا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت ہی مجھے ایسے اشارات مل گئے تھے کہ میرا یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا، پریشانی کی بات نہیں ہے. تو 5ویں سال کی عمر میں آپ والدہ کو واپس ہو گئے. تیسری بات، 6واں سال تھا، آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے اور ابوا پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 سال. اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ یہ سفر کس مقصد سے ہو رہا تھا؟ جی، آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر کے لیے آپ کی والدہ جا رہی تھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال تو حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، کچھ مہینے پہلے ہو چکا تھا. اور حضرت عبداللہ کی قبر کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. میں نے عرض کیا کہ اب وہ کہاں پہ آ گئی ہے؟ مسجد نبوی کے صحن میں دائیں جانب جدید تعمیر کے اندر آ چکی ہے حضرت عبداللہ کی قبر. تو آپ کی والدہ اپنے شوہر کی قبر کے لیے گئی اور جب وہاں سے واپس آئی تو مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے ابوا نام کی، ابوا نام کی، یہیں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بالکل سفر میں جب آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی. اور آپ کے ساتھ اب کون رہ گئی؟ ایک باندی نام آیا تھا ام ایمن. ام ایمن جو قریش کی ایک باندی چلی ہوئی آ رہی تھی، اس کے ساتھ رہ گئے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ ابوا سے واپس مکہ لے گئی. سمجھ گئے؟ 8ویں سال آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. اور عبد المطلب کی قبر مکہ مکرمہ میں کہاں پر ہے؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حجون. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اب ذہن میں رکھے، 3 قبروں کے نام ذہن میں رکھے. حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں آ گئی، حضرت آمنہ کی قبر ابوا میں ہے، اور عبد المطلب کی قبر حجون میں، یہ مکہ مکرمہ میں. تو جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی چلے گئے، سارے ظاہری سہارے ختم ہو گئے. اور اب آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ کی کفالت کا آغاز کیا. تو 8 سال سے آپ ابو طالب کی کفالت میں آئے. اور آپ کو عرض کیا تھا کہ ابو طالب کا انتقال جب ہوا تو حضور علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. تو 8 سال سے 50 سال تک بیچ میں کتنا عرصہ بنے گا؟ 42 سال، 42 ایئرز. 42 سال حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے. اس چچا نے بڑی خدمت کی. اور اس سال 50 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر بھی کہاں پر ہے؟ حجون میں ہے. ان کی قبر بھی حجون میں ہے. یہ بات ہو. 5ویں بات آپ کے سامنے آئی، جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی تو آپ نے بکریاں چرائی. کس جگہ پہ چرائی؟ جی، اجیاد میں. اجیاد آپ کو نقشے میں دکھایا تھا، ابھی بھی دکھا دیں گے. اجیاد کے مقام پر آپ نے بکریاں چرائی، اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہے. اور بکریاں چرانے میں کیا حکمتیں، وہ 5 حکمتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی. یاد ہے کچھ ذہن میں؟ تو 10 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرائی اجیاد میں، اور اسی سال ایک دوبارہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. پہلا کتنی عمر میں پیش آیا تھا؟ 5 سال. دوسرا 10ویں سال کی عمر میں. جی. 6ٹھی بات، جب آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ نے شام کا پہلا سفر کیا اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ. یہ پہلا سفر تھا آپ جب تجارت کے سفر پہ گئے. اور یہاں بصرہ پہ پہنچ کر ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا بحیرہ. اس بحیرہ، یہ وہ راہب تھا جو کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلتا تھا، لیکن جب اس بچے کو دیکھا تو یہ اترا، آیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، قریش کا ایک بچہ ہے. کہا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی جا کر بنے گا. لہذا بحیرہ نے ہی ابو طالب سے کیا کہا تھا کہ اس بچے کو یہیں سے واپس بھیج دیں. لہذا ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا. یہ شام کا پہلا سفر ہوا 12ویں سال کی عمر میں. نمبر 7، جب آپ کی عمر مبارک 14 یا 15 سال تھی، عرب میں ایک مشہور جنگ ہوئی
جس کو کہتے تھے حرب الفجار. کیا کہتے تھے؟ آپ کو بتایا تھا کہ فجار کے معنی آتے ہیں گناہ کے، اس لیے کہ سال کے 4 مہینے عربوں میں ایسے تھے جس میں لڑنا حرام تھا. ان میں ایک مہینہ تھا ذوالقعدہ. یہ حرب الفجار کس مہینے میں لڑی گئی؟ ذوالقعدہ میں. اس وجہ سے اس جنگ کو کیا کہتے تھے؟ حرب الفجار کہتے تھے. اور اس جنگ کے کل مراحل کتنے تھے؟ 4. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 مراحل میں سے کس مرحلے میں شریک ہوئے؟ چوتھے مرحلے میں. لیکن آپ نے فرمایا میں نے کسی پر تیر تلوار نہیں چلائی، صرف اپنے ایک چچا حضرت زبیر کو تیر اٹھا کر پکڑاتا تھا بس، باقی میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ حرب الفجار 4 مرحلوں میں ہوئی. اور جب یہ چوتھا مرحلہ ختم ہوا تو حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا. آپ کے چچا حضرت زبیر نے کہا یہ ہم کب تک لڑتے رہیں گے، یہ خون گرتا رہے گا، یہ کب تک لڑائیاں ہوتی رہیں گی. تو اس لیے ایک معاہدہ ہوا اور اس کا نام کیا رکھا تھا؟ حلف الفضول رکھا. اور اس میں حضور علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو ہم مل کر اس ظالم کے خلاف لڑیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. اس کو کہتے تھے حلف الفضول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آپ صحابہ فرماتے ہیں بعد میں اکثر فرماتے تھے کہ اب بھی اگر کسی نے مجھے اس طرح کے معاہدے میں شرکت کی دعوت دی تو میں ضرور جاؤں گا. دیکھیں ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ امت میں جوڑ ہو، خون گرنا، نقصان ہونا، قتل و قتال، یہ اس امت کی پہچان نہیں. جب آپ کی عمر مبارک ہوئی 25 سال، آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا. اس سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ میسرہ. یہ میسرہ کن کے غلام تھے؟ حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ. ان کے ساتھ شام کا سفر کیا. اس سفر میں بھی بصرہ پہنچ کر ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی. اس کا نام کیا تھا؟ نستورہ. پہلے والے کا نام کیا تھا؟ بحیرہ. اس کا نام کیا ہے؟ نستورہ. اس نستورہ نے بھی گرجے سے اتر کر ایک بات کی تھی. پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے. ابو طالب نہیں، میسرہ نے کہا کہ یہ قریش کے سردار کا بیٹا ہے. تو اس عیسائی راہب نے کیا کہا تھا کہ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھا ہے اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر بیٹھتے ہیں اور کوئی نہیں بیٹھتا. یہ دوسرا سفر. اور اس سفر میں آپ نے بہت اخلاق اور ایثار کا مظاہرہ کیا. واپسی پر جب آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو خود نکاح کا پیغام بھیجا. تو جب پہلے نکاح کا پیغام آیا تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 25 سال. اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. 15 سال کا فرق تھا. 15 سال. نمبر 9، جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو اس سال خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ پیش آیا. آپ کو عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرحلوں میں ہوئی. کتنے مرحلوں میں؟ 5 مرحلوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر قریش، پھر عبداللہ ابن زبیر، پھر حجاج ابن یوسف. یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر قریش. یہ تیسرا جو قریش کی تعمیر ہے یہ جب ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 35 سال میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اور اس میں یہ طے ہوا کہ حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے پچھلی مجلس میں بات آئی کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ اس تعمیر سے باہر رہ گیا جس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ حطیم کہتے ہیں. وہ جو گول چھوٹی سی دیوار بنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حطیم میں اگر کوئی جا کے نماز پڑھے تو ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی ہے. یہ حکمت. اس تعمیر میں ایک بڑا حادثہ ہونے لگا تھا. اس میں آپ علیہ السلام نے بڑا دانشمندانہ کردار ادا کیا. کیا حادثہ؟ حجر اسود کو رکھنے کا جب مرحلہ آیا تو سب نے کہا ہم رکھیں گے. ہر قبیلے نے کہا. قریب تھا کہ لڑائی ہوتی، سب نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈالے. لیکن پھر ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ کہا کہ جو سب سے پہلے اگلے دن مسجد حرام میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا. اور اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھ کر سب نے فرمایا
ھذا محمد الصادق الامین رضینا، یہ تو صادق اور امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ نے چادر منگوائی، اس پہ حجر اسود رکھا اور وہاں لے جا کر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو اندر رکھا۔ تو یہ 35 سال تک آپ کے سامنے گویا یہ پورا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا جو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ مراحل آپ حضرات ذہن میں رکھے، اور یہاں تک گویا آپ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے۔ جی اب دیکھیں کچھ چیزیں جو آپ پیچھے نقشے دیکھ چکے ہیں، ہم صرف سمجھانے کے لیے تاکہ ذہن تازہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے، 3 بر اعظم، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اس کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب ہے۔ یہ قریب آ گیا، بس یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ پوری دنیا کے 3 بر اعظموں کے بیچ میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو یہاں بھیجا، یہاں سے پیغام پوری دنیا کو پہنچانا آسان تھا۔ جی یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے، یہ جس پر سرخ رنگ کی یہ ہے مسجد حرام، یہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ اچھا اب بات آئی تھی کہ حضور علیہ السلام کا گھر جس علاقے میں تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ سوق اللیل، یہ صفا مروہ کی پٹی سے نکل کے آتا ہے، سوق اللیل، یہاں حضور علیہ السلام کا گھر تھا، آپ کا پورا خاندان، یہ علاقہ آج بھی موجود ہے دوستو، سوق اللیل کے نام سے۔ اچھا جہاں آپ نے بکریاں چرائی اس کو کیا کہتے تھے؟ اجیاد، یہ ہے، یہ باب عبدالعزیز سے نکلیں گے تو یہ آئے گا، اجیاد آئے گا۔ اور یہ ہے مقابر المعلات، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے خاندان کے بڑوں کی قبریں تھی، حجون، اور اب یہ معلہ کا بڑا قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، اور اسی معلہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، آج بھی وہ 4 دیواری کے اندر ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ جی اچھا یہ اب چند چیزیں وہ ہیں، یہ ہے مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ طائف، اس طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال گزارے؟ 4 سال بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کا دودھ پیا، اور 4 سال یہاں پہ گزار کے پھر آپ مکہ واپس آئے۔ جی یہ ہے مدینہ طیبہ، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کی قبر ہے مسجد نبوی میں، اور ہجرت کے بعد بھی آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے۔ یہ ہے ابوا، یہاں کس کی قبر ہے؟ حضرت آمنہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی۔ آج بھی جو بازوق لوگ ہوتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے گاڑیوں میں ابوا جاتے ہیں، یہاں حضرت آمنہ کی قبر معروف ہے، اس پہ حاضری دیتے ہیں لوگ۔ یہ ہے بصرہ، اس شام کا علاقہ بصرہ، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کتنے سفر فرمائے؟ 2 سفر۔ پہلا سفر جب فرمایا آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 12 سال۔ ابو طالب کے ساتھ جب آئے تو 12 سال، لیکن بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سفر میسرہ کے ساتھ کیا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ تو گویا یہ 5 علاقے حضور علیہ السلام کی زندگی سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، مکہ، طائف، ابوا، مدینہ اور بصرہ، سمجھ گئے؟ آگے آ جائے۔ یہ ہے، آپ سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے کل کتنے کونے؟ 4۔ یہ جس پہ روشنی پڑ رہی ہے یہ کیا ہے؟ حجر اسود ہے، اسی پہ ہی لڑائی ہونے لگی تھی اور اسی کا معمہ تھا، سمجھ گئے؟ اس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ جو آگے جا کے کونا آئے گا یہ ہے رکن عراقی، اس سے آگے کونا یہاں پر ہے وہ ہے رکن شامی، اور یہ ہے رکن یمانی، سمجھ گئے؟ یہ 4 کونے ہو گئے عرب کے حرم کے۔ جی یہ حجر اسود ہے، آپ سے عرض کیا تھا یہ چاندی کا خول ہے، یہ حفاظت کے لیے اس کو چڑھایا گیا، یہ چاندی، اس کے بیچ میں حجر اسود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ سے عرض کیا کہ جو سیاہی ہے یہ حجر اسود نہیں ہے، بلکہ اس کے بیچ میں کیا ہوں گے؟ ٹکڑے ہیں، کل 15 ٹکڑوں میں حجر اسود ٹوٹا ہے، اس کے ٹکڑے، لہذا جب بوسہ دے تو آدمی اپنے ہونٹ ٹچ کرے ابھرے ہوئے حصے سے، یقین کر لے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے، یہ جب آیا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن میری امت کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں جو اس کو بوسہ دیتا ہے تو یہ گناہوں کو جذب کر دیتا ہے اندر۔ اللہ پاک سب کو اس کا بوسہ نصیب فرمائے، لیکن اگر سہولت سے موقع ملے، کسی کو تکلیف اذیت دینا حرام ہے، موقع نہیں ملے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ختم۔
اب آ جائیں دوستو، آج کے اس مجلس کا ایک آخری پہلو ہے آسمانی تربیت. کیا مطلب؟ آپ حضرات نے پڑھ لیا، سن لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. اس 40 سال کی پہلے کی زندگی کے مراحل آپ کے سامنے آئے، لیکن ان 40 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی، آپ کو کتاب نہیں ملی، آپ کے پاس فرشتہ نہیں آیا، تو آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟ یہ اتنی اعلیٰ تربیت، اتنی مثالی اخلاق، یہ کہاں سے آپ علیہ السلام نے سیکھے؟ یہ کیا کہلائیں گے؟ آسمانی تربیت. یاد رکھیں، پیغمبر پیدائشی طور پر اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کائنات میں سوائے پیغمبروں کے اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. اللہ پاک بچپن سے ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، معصوم کر لیتے. تو آپ کی تربیت کیا کہلاتی ہے؟ آسمانی تربیت تھی. اب وہ تربیت کیسی تھی؟ اب آپ دیکھیں بت پرستی سے پرہیز. حالانکہ آپ جس ماحول میں آئے، خود خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت لٹکے ہوئے تھے؟ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے. ہر چیز کا بت الگ تھا. صفا پہ الگ بت تھا، مروہ پہ الگ تھا، گھروں میں الگ تھا، ہر چیز میں الگ بت تھا. اس بت پرستی کے ماحول میں ایک آدمی اس ماحول سے بچ جائے، یہ کتنا بڑا کمال ہے. اس لیے ایک موقع پر آپ سے کسی نے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھاؤ. آپ بازار گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ کی اور اس بیچنے والی تاجر کی آپس میں بحث ہو گئی. جیسے ہوتا ہے نا، بحث سے مراد لڑائی نہیں، جیسے رقم طے کرنے میں اس میں کچھ اونچ نیچ. تو اس تاجر نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو لات و عزا کی قسم کھاؤ بتوں کی. آپ نے فرمایا میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا ہوں، میں صرف ایک خالق کی قسم کھاتا ہوں. یہ فرمایا. تو آپ نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی. اللہ پاک نے آپ کو بت پرستی سے محفوظ رکھا ہے. یہ آسمانی تربیت ہے. نمبر 2، شراب نوشی سے پرہیز. کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت کی پوجا نہیں کی. حالانکہ عرب معاشرے میں جس میں آپ تشریف لائے، شراب ایسی تھی، روایات میں آتا ہے جیسے پانی کا استعمال ہے. شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، یہ ذہن میں رکھیں. شراب بعد میں حرام ہوئی ہے. شراب بعد میں، جب سورہ مائدہ اتری، آگے بات آئے گی، تو اس وقت جا کے شراب حرام ہوئی. لیکن اس زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس چیز کے قریب نہیں آئے، کبھی نہیں آئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے بعد خلیفہ بنے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی پوری زندگی کبھی شراب استعمال نہیں کی. اللہ نے اتنا مزاج نبوت کے قریب رکھا تھا، کبھی استعمال نہیں کی. تو شراب نوشی سے آپ نے پرہیز کیا، کبھی بھی اس کے قریب، اس خبیث چیز کے قریب نہیں گئے. جی. فضول مجالس سے پرہیز. عربوں میں فضول مجلسیں بہت زیادہ تھی، بالخصوص نوجوانوں کی. قصہ گوئی کی ایک مجلس لگتی تھی رات کو مکہ مکرمہ میں، اس میں عرب کے نوجوان کھڑے ہو کر قصے، کہانیاں، اشعار اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کرتے تھے. کسی نے آپ کو کہا آپ بھی چلیں. ایک رات آپ نے ارادہ کیا کہ جا کے دیکھ لوں، لیکن دیکھیں آپ حفاظت دیکھیں. جیسے ہی آپ اس مجلس میں گئے تو اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دی. آپ پہنچے اور وہاں پہ سو گئے، اور فرمائے جب میری آنکھ کھلی تو پوری رات گزر چکی تھی، مجلس ختم ہو چکی تھی. دوسری شب پھر یہی صورت پیش آئی، آپ پھر تشریف لے گئے. آپ سمجھے شاید یہ اتفاقی نیند تھی. اگلی رات جب آپ دوبارہ گئے پھر آپ پر نیند طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا جب میری آنکھ کھلی تو رات گزر چکی تھی. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد کبھی آپ نے اس کا ارادہ کیا ہی نہیں. فضول مجلس یہ اس امت کے حق میں نہیں ہے دوستو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمرگوئی سے منع فرمایا. حدیث میں آتا ہے سمرگوئی کہتے ہیں رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کر دنیاوی مجالس لگا کر بیٹھنا. آپ نے منع فرمایا اس امت. آج اس مجلس میں بہت بڑا حصہ نوجوانوں کا ہے. ان سے یہ درخواست کروں گا یہ سیکھ کر جائیں دوستو. یہ فضول مجلسوں نے ہماری زندگی کو بہت شدید متاثر کیا ہے. اپنی اس قیمتی عمر عزیز کو ان چیزوں میں مت لگائیں دوستو. آج دوست ہمیں لے جاتے 1-1, 2-2, 3-3 بجے تک، پھر جب آتے ہیں تو اگلے دن ظہر کے وقت اٹھتے ہیں. فجر گئی، سب کچھ چلا گیا. اس لیے فضول مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ عمر بہت قیمتی ہے، اس کو محفوظ کریں دوستو.
بیکار کی مجلسوں میں اس کو کبھی نہ لگائیں. اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. میں 11 بجے سوؤں گا تو سوؤں گا, اس کے بعد کہیں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوبصورت بنتی. چوتھی بات, عریانیت سے پرہیز, ننگے پن سے. کعبے کی تعمیر کے وقت تہبند کھولنے کا ارادہ کیا, بے ہوش ہو گئے. عربوں میں یہ کوئی بات نہیں تھی. کیا مطلب؟ 14-15 سال کی عمر کے لڑکے اگر ان کا سطر کھلتا تو اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی ان کے ہاں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک سوائے آپ کی والدہ اور آپ کی مرضعہ کے اور کسی نے نہیں دیکھا ہے دوست. بچپن میں بھی کسی نے نہیں. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال نا. تو بھاری پتھر آپ جب اٹھانے لگے تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے یہ جو آپ نے تہبند پہنا ہوا ہے نا, نیچے کی چادر جیسے احرام نیچے باندھتے, کا اس کا ایک حصہ یہاں ڈال دو. آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا جب بھاری چیز اٹھاتے ہیں یہاں کوئی چادر تولیا یا کچھ رکھ دیتے ہیں تاکہ بوجھ نہ آئے. تو اس نے کہا یہ چادر نیچے سے اٹھا کے یہاں رکھ لو. تو چادر اٹھانے میں خطرہ کیا تھا کہ کہیں سطر نہ کھل جائے. ایک چچا نے کہا بھائی اٹھا لو. تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ لگایا اس تہبند کو تو اسی جگہ پر آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ وہ چادر نہیں اٹھ سکی آپ کی. اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. تو یاد رکھیں یہ امت یہ سطر والی امت ہے. اس کے سطر کا پردہ ہے, سطر کھولنا نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنا سطر کھولے اور جو دوسرا اس کو جان بوجھ کر دیکھے دونوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. کتنی سخت وعید ہے, اللہ کی لعنت برستی ہے ان پہ. اس چیز سے بچائیں دوستو اپنے آپ کو. آج اس مصیبت کی زد میں ہر انسان درندہ بنا ہوا ہے. بچوں کی بچیوں کی کیا معاملات چل رہے دوستو. 6-7 سال کی ہماری بچیاں معصوم, کیا سلوک ہو رہا ہے. اس کا سارا سبب کیا ہے کہ سطر زندگی سے نکل گیا دوستو, پردہ چلا گیا. بے پردگی, بے حجابی, غلط چیزوں کو دیکھنا, غلط چیزوں کا استعمال عام ہو گیا. تو یاد رکھیں انسان کی نگاہیں غلط ہو جائیں گی, یہ گناہ کی طرف چلا جائے گا. اس لیے اپنے سطر کی حفاظت کریں دوستو. اور اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا, نوجوان ساتھیوں سے, کہ وہ چیزیں جو آپ کو گناہ پر آمادہ کرے, آپ کے جذبات کو بھڑکائے, سمجھ جائیں آپ کی نوجوانی کا جنازہ نکلے گا, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, بالکل بچائیں اپنے آپ کو. جی 5ویں بات, غیر اللہ کی نظر کھانے سے پرہیز. کیا مطلب؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, نظر ہے, نیاز ہے, منت ہے, قسم ہے نا, ایصال ثواب ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں, یہ سب عبادات ہے. اور یاد رکھیں کہ عبادت صرف کس ذات کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا نہیں پک سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کھانا تقسیم نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف کس کے نام پہ ہوگا؟ اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پر. کبھی آپ نے اس زندگی میں 40 سال میں غیر اللہ کے نظر نہیں کھائی, حالانکہ مشرکین میں بالکل عام تھا, وہ بتوں کے نام کی نظریں مانتے تھے. تو قریش میں ایک آدمی نظر کا کھانا لایا, اس کا نام تھا زید ابن عمرو ابن نفیل. حالانکہ آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی, احکامات نہیں آئے. وہ نظر کا کھانا لایا بت کے نام پر, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا. فرمایا میں غیر اللہ کی نظر کا کھانا نہیں کھاتا ہوں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, اس چیز میں اپنی حفاظت کریں, عقیدے کو مضبوط کریں, ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کثرت سے کریں. لیکن وہ چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں, بس ہم نے ایک معاشرے کو ادھر ادھر کو دیکھ کر نہیں 100% حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی ترتیب پہ آئے. یہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی عرض ہو رہی ہے دوستو, یہ ہماری ذاتی باتیں نہیں ہیں. 6 اور آخری بات, عمدہ کردار. آپ کو نبوت نہیں ملی لیکن مہمان نواز تھے, صلہ رحمی, بے سہارا اور مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کرتے تھے. عالی اخلاق, یہ پیغمبرانہ صفات ہے دوستو. آج ان صفات کو پیدا کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. ہماری اس مجلس کا مقصد صرف سماع سننا نہیں ہے, وقت گزاری نہیں ہے. نیت ہمیشہ عرض کرتا ہوں, یہ نیت کر کے آئے
کہ اس مجلس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی محبت نصیب فرما دے اور ہماری زندگی کو 100% سنتوں والی زندگی میں تبدیل فرما دے. اس لیے ابھی سے اپنی حفاظت کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے 7 قسم کے افراد کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنے افراد کو؟ اس میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. اللہ کو یہ نوجوان اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے. ابھی سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں دوستو. ہم کہتے ہیں بس بوڑھے ہوں گے، داڑھی کے بال نکلیں گے، سفیدی آئے گی پھر دیکھیں گے. نہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. فرمایا نوجوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی شان ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا، پھر تو وہ بھی کسی کام کا نہیں. تو یہ آج کی مجلس کا پورا خلاصہ، آسمانی تربیت آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تورات و انجیل سے. یہ تورات و انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں. اب آپ کے سامنے آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت صرف قرآن میں نہیں ہے، جو سابقہ امتیں گزری ہے یہود نصارہ، ان کی کتابوں میں بھی وہ پڑھتے ہوئے آئے تھے کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے. اب یہ اتنی عجیب و غریب باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس اللہ پاک نے چاہا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے مسجد کے نمازی بھائی سعید الرحمان صاحب اسپتال میں داخل ہیں، بیمار ہیں. اسی طرح ہمارے ایک عزیز رشتہ دار بیمار ہیں، ICU میں داخل ہیں. دونوں حضرات کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.